میاں والی میں تھانہ عیسیٰ خیل کی قبول خیل چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے شیر جوانوں نے خواریجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ بھرپور جوابی وار سے خواریجی دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 12 سے 14 خواریجی دہشت گردوں نے رات گئے چوکی قبول خیل پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ حملے میں 2 جوان زخمی ہوئے جبکہ سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حملہ ناکام بنانے پر آئی جی پولیس کی بہادر جوانوں کو شاباش۔ میاں والی میں تھانہ عیسیٰ خیل کی قبول خیل چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے شیر جوانوں نے خواریجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ بھرپور جوابی وار سے خواریجی دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 12 سے 14 خواریجی دہشت گردوں نے رات گئے چوکی قبول خیل پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا تھا۔ برطانوی میڈیا نے آکسفورڈ کے اگلے چانسلر کا الیکشن لڑنے کے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان کا دوست قرار دے دیا۔ ڈیلی میل نے بھی بانی پی ٹی آئی کو ڈسگریسڈ وزیر اعظم قرار دیا۔ تفصیل دیکھیں اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی طالبان کا دوست اسامہ بن لادن کو شہید کہا۔ افغانستان سے اتحادی انخلا پر کہا غلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارکباد۔ خواتین کے لباس کو ہی زیادتی کی وجہ قرار دیا۔ آکسفورڈ چانسلر کے لیے نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف۔ برطانوی اخبار گارڈین میں مضمون۔ کیتھرین بینٹ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی۔ کیا طالبان دوست شخص کا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جنسی طور پر ہراساں ہونے والی خواتین کو ہی اس سانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اخبار نے سوال اٹھایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی مدت 1 دہائی کے لیے ہوتی ہے۔ چانسلر کو پورا سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال سزا ہو چکی، جیل سے کیسے دستیاب ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق گارڈین کے مضمون کے بعد بانی پی ٹی آئی کی امیدواری کے امکانات کو شدید دھچکا لگا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن پر اپنے ملک میں سزا بھگت رہے ہیں۔ اگر ایسا شخص چانسلر منتخب ہو جائے تو یونیورسٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی پر کرپشن ثابت ہو چکی، طالبان بارے سوچ بھی سب کے سامنے ہے۔ چانسلر کا امیدوار پہ موریلٹی پر سوال ہو اور اس کے مورل گراؤنڈ سے وہ سزا ہو چکا ہو کسی عدالت سے، امریکی عدالت سے، اور اس کے بعد کرپشن چارجز پہ وہ دوسرے اپنے ملک میں سزا بھگت رہا ہو، طالبان کا وہ حامی ہو، صرف سیاسی بنیادوں پر اپنی پارٹی کو سیاسی فائدے کے لیے، اور اس کے بعد خواتین کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہو کہ ان کا ریپ جو ہے وہ ان کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا آدمی منتخب ہو جائے چانسلر اور وہ اپنی ساری مدت ہی اڈیالہ جیل میں کرپشن چارجز پر جیل کاٹتے ہوئے وہ مدت گزار دے، تو کیسے یونیورسٹی کا کیا مستقبل، یا وہ بچوں کے لیے کیسا رول ماڈل ہوگا؟ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے مذاکرات اور مفاہمت کی بات کی۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بات چلائی لیکن وہ غیر سنجیدہ شخص ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں بلوچستان میں دہشت گردی کو بھی بزدلانہ وار قرار دیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات یا ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ تو ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ پارلیمنٹ میں موجود تھی، ان کے سامنے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف سے جواب اس کا درست نہیں آیا۔ ہمارے جو قائد ہیں، پارٹی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ کوئی روانہ نہیں ہو رہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ڈیو ہے، جتنا ان کا کریٹیکل آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر وہ زیر علاج رہے وہاں پہ، ان کی مجبوری ہے۔ وہ کوئی اپنا چوائس کر کے تو سعودی عرب نہیں گئے تھے، انہیں زبردستی دھکیلا گیا تھا۔ رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ جلسہ تب کامیاب ہوگا جب جلسہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، مینڈیٹ واپسی کی تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا، جلد ہی آغاز ہوگا۔ تحریک کا مقصد لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے۔ تحریک کا آغاز پنجاب سے کریں گے۔ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے تو ہم ظلم کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جلسہ
کامیاب ہوگا تب جب جلسہ ہوگا. اب جو 6 ماہ سے 23 مارچ سے لے کر 23 اگست تک یہ جلسہ ملتوی ہوتا گیا بلا کسی خاص وجہ کے، تو لہذا میں نے یہ شکوک ظاہر کیے تھے کہ چونکہ بہانے سے یہ جلسے کا انعقاد جو ہے طوالت اختیار کر گیا ہے، جلسہ کرنے کی نیت ہوگی اور اس میں شدت ہوگی تو پھر کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے اب پارٹی کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت اگر مؤخر کرانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنی سیاسی مستقبل پہ خود ہی کلاڑی مارے گی. آپ کے سامنے اسکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا آغاز ہوگا، جلد ہی. اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی؟ کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا؟ یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، یا کوئی استعفے بھی اس پہ شامل ہے؟ نہیں، استعفوں کی سیاست تو اب نہیں ہوگی. اب جو تحریک ہے وہ پاکستانیوں کی ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے. بولان میں 2 روز قبل ناڑی ندی میں 28,000 کیوسک سیلابی ریلا گزرنے سے بھاگ بچاؤ بند کو نقصان. بھاگ شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی، مزید نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات نہ کیے جا سکے. چیئرمین میونسپل کمیٹی کے مطابق بچاؤ بند کو مضبوط بنانے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. بولان میں 2 روز قبل ناڑی ندی میں 28,000 کیوسک سیلابی ریلا گزرنے سے بھاگ بچاؤ بند کو نقصان پہنچا ہے اور بھاگ شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں آج اور کل موسلادھار بارش کا امکان. پی ڈی ایم اے کے مطابق دیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شانگلہ، بٹگراں، بنیر، کوہاٹ میں بارش متوقع ہے. بلائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ، وسطی میدانی علاقوں میں طغیانی کا خطرہ. تمام ضلع انتظامیہ کو موسمی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری. پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو چھوٹی بڑی مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. علامہ اقبال ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، برکت مارکیٹ، گارڈن ٹاؤن میں بادل برس پڑے. پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا اسپیل 4 ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی ہے. راولپنڈی، اٹک، چکبال، جہلم، گجرانوالہ، خوشاب، سرگودا، میاں والی اور چنیوٹ میں بارشیں متوقع ہیں. ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، خانپور، لیا، راجن پور اور رحیم یار خان میں بھی بارشیں متوقع ہیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی. کراچی میں آج درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری اضافہ متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں آج خلیج بنگال سے ملک کے بلائی حصوں میں داخل ہونے کا امکان ہے. سسٹم کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں 3 ستمبر سے بارشیں متوقع ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں رتابہ عروس. جی رتابہ. بالکل، پچھلے دنوں ہونے والی بارشوں کے بعد شہر قائد میں آج 2 ڈگری اضافے کے بعد کم سے کم درجہ حرارت بھی 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 92% ریکارڈ کیا گیا. اس وقت شہر میں مغرب کی سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے. بارشوں کی بات کریں تو خلیج بنگال سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی حصوں میں آج داخل ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے. یہ بھی توقع ہے کہ ایک مغربی لہر ملک کے مغربی حصوں پر اثر انداز ہوگی. اس کے زیر اثر جو ہے وہ ملک بھر میں بارشوں کا 2 ستمبر سے لے کر 4 ستمبر تک یعنی آج سے 4 ستمبر تک امکان بتایا جا رہا ہے. کراچی سمیت سندھ میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ 3 سے لے کر 4 ستمبر تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے.